کہ 10 محرم کو 9 محرم کو سارے بندے قبرستان جاتے ہیں اور قبریں سیدھی کرتے ہیں۔ اسلام کو یہ طریقہ بڑا پسند ہے، قبر کو سیدھا کرنا، قبر کو ضائع نہیں ہونے دینا، یہ اسلام کو پسند ہے طریقہ۔ اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے کہ قبروں کے نشانات نہ مٹائے جائیں، بلکہ ایک حدیث پاک میں فرمایا نشانی کے طور پہ قبر کے پیچھے پتھر رکھ دیا کرو۔ اس دور میں پتھر ہی ہوتے تھے نا، بڑے بڑے پتھر رکھ کے نشانی لگا دی، وہ سلیٹیں تو نہیں تھیں لکھنے کے لیے۔ لیکن اس میں یہ مسئلہ بھی تھوڑا سماعت فرما لیں کہ ایک تو کوشش یہ کریں آپ خود چلے جائیں، ضرورت ہو تو خود چلے جائیں۔ خواتین بہت بڑی تعداد میں جاتی ہیں، بڑی تعداد میں جاتی ہیں، اپنے عزیز و اقربا کی قبروں پہ جانے سے ویسے ہی علماء عورتوں کو روکتے ہیں کہ قبرستان وہ نہ جائیں، اجازت نہیں ہے۔ اچھا، جو بعض علماء اجازت دیتے ہیں وہ کہتے ہیں عورت جائے گی لیکن کسی ایسے وقت میں جائے گی جس وقت مرد وہاں پہ نہ ہو، بے پردگی نہ ہو، اور مردوں عورتوں کا اختلاط، خلط ملط ہونا، ایک جگہ پہ اکٹھا ہونا، ایک ٹائم پہ ایسا نہ ہو، پھر عورت جا سکے۔ ہم کوشش کریں وہاں پہ جو کام ہے، جب کھیت کے سارے کام ہم کر لیتے ہیں، دیگر سارے کام کر لیتے ہیں، تو یہ کام بھی اپنے ذمے لے لیں۔ ان کو کہیں آپ گھر میں بیٹھیں، آپ یہاں سے پڑھ کے بخش دیں، آپ پڑھ لیں اور میں جا رہا ہوں، میں جا کے پیش کر دوں۔ اور پھر قبر جو بنائیں نا جی، قبر بنائیں ہماری شریعت کے اندر، اب آگے آپ کی مرضی ہے۔ ایک عرصہ بندہ کسی ایک مسئلے ایک لائن پہ لگا ہونا جی، اس کو چھوڑنا بھی مشکل ہوتا ہے، لیکن کامیاب وہی ہیں جو چھوڑ دیں۔ کتنے لوگ کافر صرف اس لیے اسلام قبول نہیں کر پائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے یہ جواب دیا، قرآن میں جگہ جگہ لکھا ہے، کیا ہم اپنے آباء و اجداد کا طریقہ چھوڑ دیں؟ جڑیاں گلاں سے اپنے پیو دادا کو سنیوں چھڑ دیے، یہ آگے جواب دیتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے آباء و اجداد کا طریقہ چھوڑ دیں آپ کی بات پہ؟ تو چھوڑنے میں ہی کامیابی، جنہوں نے چھوڑ دیا نا جی وہ کامیاب ہو گئے، وہ صحابہ بن گئے۔ ہماری شریعت میں اور ہمارے نزدیک صرف ایک بالشت، ایک گٹ اس طرح کر کے، اے دیکھو اے گٹ، صرف اتنی قبر اونچی ہونی چاہیے بس۔ اور علماء نے لکھا اگر بڑی کرنی ہے تو تھوڑی سی 1-2 انگل اوپر، بس اتنی قبر۔ تو ضرور آپ اپنی قبروں پہ جائیں، لیکن قبریں سیدھی کرنی ہے تو قبر کے اوپر ایک پوری کی پوری ٹرالی مٹی کی نہ ڈال دیں، صرف اتنی۔ اور ہم اگر شریعت پہ نہیں چلیں گے، ہماری آنے والی نسلیں بھی اسی لائن پہ لگی رہیں گی۔ چلو جو پیچھے چلے گئے اللہ ان کو معاف کرے، تو اتنی قبریں اونچی کرنا یہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ ایک تو اونچی بہت زیادہ کر لیتے ہیں، پھر ان کا کھلار بہت زیادہ ہو جاتا ہے، قبروں کا بہت زیادہ کھلار، پھر ہم کہتے ہیں نہیں قبرستان میں جگہ ختم ہو گئی ہے۔ ایک یہ بھی کمی ہے کہ قبر میں انسان کے جسم کے حوالے سے ہونی اتنی بس اتنی قبر، وہ 2-3 بندوں کی جگہ تو ایک قبر نے لی ہوئی ہے۔ ایک تو یہ گزارش ہے، قبرستان ضرور جائیں اور قبروں کو اتنا لمبا نہ کریں، اتنا اونچا نہ کریں، بس یہ حساب رکھیں۔ عام طور پہ 1 فٹ ذہن میں بٹھا لیں، 1 فٹ بس، 1 فٹ سے اونچے نہ جائے، کوئی نیچے انچ ہو جائے تو وہ چل جائے گا کام۔ دوسرا یہ کہ پانی قبروں کے اوپر عام طور پہ لوگ اس لیے ڈالتے ہیں کہ قبر ٹھنڈی ہو جائے گی، یہ گناہ ہے۔ قبر کے اوپر پانی اس لیے ڈالنا کہ مٹی ابھی یہ خشک ہے، پانی ڈالوں گا تو گیلی ہو جائے گی، قبر مضبوط ہو جائے گی، اب یہ جائز ہے، اب یہ جائز ہے۔ اس مقصد کے لیے ہو کہ یار قبر کی جو مٹی ہے نا یہ بیٹھ جائے گی، مضبوط ہو جائے گی، یہ مٹی اڑے گی نہیں، یہ جائز ہے۔ لیکن اگر آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ قبر کے اوپر پانی ڈالتا ہوں قبر ٹھنڈی ہو جائے گی، ماں ٹھنڈی ہو جائے گی، ماں کو فائدہ پہنچے گا، یہ گناہ ہے۔ اس طرح پانی یہ اسراف ہے۔ تو اس لیے جب کبھی آپ کو لگے مٹی ہماری خراب ہو گئی ہے، صرف مٹی کو درست کرنے کی نیت سے وہ اوپر کریں۔ قبر کے اوپر اگر بتی لگانا گناہ ہے، جائز نہیں ہے، اور اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اگر بتی کا مسئلہ یہ ہے کہ پہلے دور میں صرف اور صرف اولیاء کی قبروں کے قریب لوگ خوشبو سلگایا کرتے تھے، اب بھی آپ عرب وغیرہ میں دیکھیں خوشبو سلگا، وہ تو خوشبو سلگا کے لگاتے ہیں،
عرب میں دیکھیں عام طور پہ ہم وہ عطر کے ذریعے یا پرفیوم کے ذریعے لگاتے ہیں، وہ پرفیوم کو سلگا کے پھر اپنے رومال وغیرہ کے اوپر اس طرح کرتے ہیں، پھر وہ ان کے جسم سے خوشبو آتی ہے، بخور وغیرہ وہ اس طرح لیتے ہیں۔ تو وہ ہوتا تھا کہ صوفیاء، علماء، اولیاء پڑھ رہے ہیں، ان کو خوشبو پہنچے۔ مسجد کدے کسی بندے نے اگربتی نہیں لائی، اللہ دا گھر ہے، کدے کسی خوشبو نہیں لائی، اتنے ضرورت ہی کوئی نہیں، تو اتنے پتہ نہیں کتنی خوشبوئیں لانے۔ حالانکہ مسجد کو خوشبودار ہونا چاہیے تھا، تو وہاں اس لیے لوگ پہلے دور میں اگربتی وغیرہ لگاتے تھے، اب تو ضرورت ہی نہیں اس کی، بیٹھ کے لوگ قرآن پڑھتے تھے، اچھا ان کو خوشبو آئے گی، اب تو کوئی قرآن نہیں پڑھتا۔ جتنے کی آپ نے اگربتی لے کے جانی ہے نا جی، اتنے پیسے آپ کسی غریب کو دے دیں یا مسجد مدرسے میں ڈال دیں۔ قبروں کے اوپر پھول ڈالنا جائز ہے، یہ پھر سن لیں، میں جائز کہہ رہا ہوں۔ علماء کہتے ہیں قبر کے اوپر پھول ڈالنا جائز ہے، لیکن بہتر کیا ہے؟ بہتر یہی ہے کہ وہ جو آپ نے پھول خریدنے ہیں ان کی جگہ پہ آپ وہی پیسے کسی غریب مسکین کو دے دیں، اس کا ثواب قبر والے کے اوپر جانے، پھول نہ اوپر ڈالیں۔ پھر آپ کہتے ہیں جی نہیں بکریاں اوپر آ جاتی ہیں، فلاں ہو جاتا ہے فلاں، اب کھانے تو ہے بکریوں نے، اوپر آئے جو ہیں تو پھر وہ تھوڑی دیر سبز رہیں گے، اس کے بعد پھر وہ سوکھ جائیں گے۔ تو اس سے زیادہ فائدہ یہ ہے کہ قبر کے اوپر پھول ڈالنے کی بجائے آپ وہی پیسے کسی غریب کو دے دیں، مسکین کو دے دیں، مسجد میں دے دیں، مدرسے میں دے دیں، وہ مستقل ثواب ہوتا رہے گا، فائدہ ہوتا رہے گا۔ ایک ہوتا ہے سوگ منانا، غم منانا۔ اسلام میں غم منانے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ کسی کے دل میں امام پاک کا تذکرہ سنتے سنتے آنکھیں نمناک ہو جائیں، یہ محبت ہے۔ ان کی یاد آئی، ان کی کربلا کی شہادتیں نظر آئیں، وہ ذہن میں آیا، وہ واقع ذہن میں آیا، یا وہ کہیں بات سن لی، اب وہ رو پڑا، تو یہ جائز ہے۔ لیکن ایک غم کی صورت بنا لینا، سوگ کی صورت بنا لینا، اسلام میں یہ سخت منع ہے، اس کو سختی کے ساتھ منع کیا گیا۔ سوگ نہیں منا سکتے، صرف اور صرف عورت جو ہے اپنے شوہر کے، یہ بخاری کی حدیث پاک ہے، نبی پاک کا فرمان، عورت اپنے شوہر کے مرنے کے بعد 4 ماہ 10 دن وہ سوگ کر سکتی ہے، اس کے گھر کے دیگر افراد 3 دن سوگ کر سکتے ہیں، باقی سوگ کسی کا بھی نہیں، نہ باپ کا، نہ ماں کا، نہ مرشد کا، حتیٰ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی غم نہیں منا سکتے۔ غم کی بات ہو رہی، غم نہیں منا سکتے، غم کی اسلام کے اندر اجازت نہیں ہے۔ ہاں اگر ان کی کوئی بات سن کے آنکھیں بہہ جائیں، دل غمگین ہو جائے تو وہ الگ بات ہے۔ نئی بچی کی شادی ہو نا جی، تو ہم کہتے ہیں جی محرم کے پہلے دنوں میں بچیوں کو واپس لے آئیں۔ اگر تو کوئی روٹین ہے، اس روٹین سے آپ واپس لانا چاہ رہے ہیں کہ اچھا چھٹیاں ہو گئی ہیں تو بچی کو واپس لے آئیں، تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر صرف محرم کی وجہ سے کر کے نہیں، بچی جو ہے نا وہ محرم کے دنوں میں شوہر کے گھر میں نہیں ہونی چاہیے، نئی نویلی دلہن کو اپنے گھر لے آنا چاہیے، یہ بھی گناہ ہے، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے، وہ اپنے شوہر کے گھر ہی رہے۔ اگر آپ کی پہلے کوئی روٹین بنی ہوئی ہے، اچانک اوپر سے محرم آ گیا، بچی نے کوئی 10 دن بعد، مہینے بعد گھر آنا تھا، اوپر سے محرم آ گیا، تو پھر تو کوئی بات نہیں، کیونکہ پہلے سے طے تھا۔ اگر محرم کی وجہ سے کر کے لا رہے ہیں تو یہ غلط ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ شاید نہیں، بعض لوگ اپنے زیورات اتار دیتے ہیں، 10 محرم کو چولہے الٹے کر دیتے ہیں، چارپائیاں الٹی کر دیتی ہیں، تو یہ سب غلط ہے۔ اور یہ بھی بعض لوگوں کا سنا گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی محرم کے پہلے 10 دن جو ہے وہ عورت کے قریب اگر مرد جاتا ہے تو اولاد منحوس پیدا ہوتی ہے، یہ بھی بالکل گناہ ہے، غلط ہے، اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ثواب کا کام ہے، وہ غلط کام تھوڑا ہے کوئی۔ تو یہ عجیب طرح کے جو معاملات، خرافات ہم نے محرم کے حوالے سے بنائی ہوئی ہیں، بالکل غلط ہے۔ ہمارے ہاں محرم میں کوئی شادی کرتا تو نہیں ہے، کوئی شادی کرتا تو نہیں ہے، ایک روٹین بنی ہے نا، جس طرح پورے سال میں آپ دیکھیں 2-4 ماہ ہیں، صرف انہی ایام کے اندر لوگ شادی کرتے ہیں، باقی سارا سال بھی نہیں کرتے، لوگ تو گرمیاں بھی نہیں کرتے۔ اگر تو اپنی روٹین بندے کی بنی ہے، اس کا کوئی حرج نہیں ہے۔ اسلام کے اندر جو شادی ہے یہ بڑی محبوب سنت ہے، یہ عبادت ہے۔ پہلے بھی کئی بار آپ کو حدیث سنائی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب بندہ نکاح کرتا ہے
تو شیطان روتا ہے، چیختا ہے اور کہتا ہے اس بندے نے اپنا آدھا ایمان مکمل کر لیا ہے۔ نکاح کرنا عبادت ہے، عبادت چاہے رمضان کے اندر کریں چاہے محرم کے اندر کریں، جائز ہی جائز ہے۔ خلاصہ کیا نکلا؟ نکاح عبادت ہے، رمضان کے مہینے کے اندر بھی شادی ہو سکتی ہے اور محرم کے ایام کے اندر بھی شادی ہو سکتی ہے۔ یہ کسی فنکشن کا نام تو نہیں ہے، یہ ڈھول ڈمکے کا ناچ گانے کا نام تو نہیں ہے، یہ تو عبادت کا نام ہے۔ جہاں تک ڈھول ڈمکے ناچ گانے کا نام ہے، وہ محرم میں کریں یا محرم کے بعد کریں، وہ گناہ ہی گناہ، وہ ناجائز ہی ناجائز۔ اچھا یہ دیکھیں، ہم نے محرم کے حوالہ سے کچھ خیرات کرنی ہے تو ضرور کریں، امام پاکوں کی نام کی نیاز کرنی ہے تو ضرور کریں، اور کرنی بھی چاہیے، محبت کا دم بھرنا بھی چاہیے۔ لیکن اس سے پہلے یہ دیکھ لیں، امام پاک کی ہی تعلیم ہے، ان کے نانا جان کی ہی تعلیم ہے کہ جن کا قرضہ تمہارے اوپر ہے نا جی، پہلے جا کے ان کا قرضہ اتارو، جن سے آپ نے قرضہ لیا ہوا ہے ان کا قرضہ اتارے۔ اگر آپ کو لگتا ہے نا جی میں رشوت لے کے 2 نمبری کر کے امام پاک کی نیاز کروں گا، تو بہتر ہے امام پاک کی نیاز چھوڑ دیں، ادھر سے رشوت کا پیسہ نہ لے کے آئیں، ناجائز اور حرام کا پیسہ نہ لے کے آئیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یار میں اس سال ایک دیگ بھی کرنی ہے، لیکن میں جب تک یہ کام میں 2 نمبری نہیں نہ کروں گا تو مجھے اضافی پیسے نہیں ملیں گے، وہ اضافی پیسوں سے میں نے کام کرنا ہے، باقی تو میرے گھر کے اخراجات ہی پورے ہونے ہیں۔ تو آپ اس طرح کریں، اضافی پیسے نہ کمائیں اور امام پاک کے نام کی وہ نیاز نہ کریں جو آرام کما کے آپ نے نیاز کرنی ہے۔ امام پاک کس سے زیادہ راضی ہو جائیں گے؟ کسی کا قرضہ ہے تو وہ اتار دیں، اس سے امام پاک زیادہ راضی ہو جائیں گے۔ اور اب شاید وہ تھوڑا ہو گیا ہے، وہ چھوٹی چھوٹی ٹھوٹیاں ہوتی تھیں مٹی کی، وہ بنا کے تو اس میں پانی بھرتے ہیں، تو پھر اس میں کوئی کھیر کوئی چاول اس طرح بھر کے دیتے ہیں۔ اب اس کے اندر ہی کیوں بھرا جاتا ہے؟ پھر بعد میں ان کو توڑ دیتے ہیں، پھر بعد میں ان کو ضائع کر دیتے ہیں، یا کوئی قبرستان رکھا آتا ہے، کوئی کسی جگہ پہ رکھا آتا ہے، مال کا ضیاع ہوتا ہے۔ اس لیے آپ نے جو خیرات کرنی ہے وہ کریں، لیکن یہ سسٹم چھوڑ دیں، وہ ٹھوٹیاں اور وہ جو چھوٹی چھوٹی مٹی کی ہوتی ہیں وہ والا طریقہ چھوڑ دیا جائے۔ اصالہ ثواب ضرور کریں، ان کی ضرورت نہیں ہے، یہ اسراف ہے، یہ ایک اپنی طرف سے اضافہ کرنے والا معاملہ ہے۔ باقی مزید کچھ چیزیں ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے 10 محرم والے دن بالخصوص اس کے اوپر بات کی جائے گی کہ عام طور پہ یہ جو واقعہ کربلا ہے اس میں بہت اونچ نیچ شامل ہو گئی، اور بڑی چیزیں ایسی ہیں جو اہل تشیع کی طرف سے ہم اہل سنت کے اندر داخل ہو گئیں، اور بڑے جھوٹے واقعات ایسے ہیں جن کو ہم صبح شام سنتے رہتے ہیں اور وہ ہماری محفلوں کا موضوع بن گئے ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ واقعہ کربلا کو صحیح انداز میں جو پورا ہے اور صحیح روایات کے ساتھ ہم 10 محرم کو بعد عشاء بیان کریں۔ محفل ہوگی، سارے احباب کوشش کیجئے گا انشاءاللہ۔ وہ مختصر سا ہمارا پروگرام ہوتا ہے، محفل ہوتی، عشاء نماز ہوتی ہے، نماز آ کے بعد جماعت پڑھیں، کچھ چند ایک آدھی نعت ہوگی، تو نعت کے بعد انشاءاللہ فوراً بیان ہو جائے گا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔